المعصومين المظلومين ومن يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. عزاداران سید الشہداء، شب عاشور آ گئی اور ہم سید عالمیان کے بچوں کا پرسہ دینے کے لیے فرش عزا پر جمع ہو گئے۔ آج ہر امام بارگاہ میں روشنی ہے، سب جگہ چراغاں ہے، لیکن کل ہوگا نہ فرش ہوگا نہ روشنی ہوگی، اس لیے کہ آج کی شب خیموں میں زہرا زادیاں محفوظ تھیں، عباس دلاور پہرے پر تھے، لیکن میرے دوستوں اور عزیزوں، کل نہ عباس ہوں گے نہ علی اکبر، نہ قاسم ہوں گے نہ اون محمد۔ یہ دو جملے میں نے مصائب سے اس لیے آغاز کیا کہ ہمیں یہ احساس رہنا چاہیے کہ ہم خلق ہی حسین پر گریہ کرنے کے لیے ہوا۔ عزادارو، شب عاشور آ گئی۔ میں نے مسلسل ان مجلسوں میں کچھ ایسی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی، کیا وجہ تھی کہ حسین نے قیام کے لیے مدینے کو چھوڑا۔ امام حسین کربلا میں آ گئے، شب عاشور بھی آ گئی۔ شب عاشور زہرا کا لال خیمے سے نکلا مقتل میں جانے کے لیے، ادھر حسین خیمے سے نکلے۔ حسین کا ایک صحابی کھڑا ہوا، حسین کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ حسین نے ذرا سی آہٹ محسوس کی، پلٹ کر دیکھا تو کوئی اور نہیں، ہلال ابن نافع بجلی۔ کہاں جا رہے ہو آقا؟ سنسان رات ہے۔ مولا، میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کو تنہا چھوڑ دوں۔ عزادارو، قیامت کی یہ شب ہے، کیا کہنا انصار حسین کا، کیا منزلت ہے انصار حسین کی۔ شب عاشور جناب زینب نے امام حسین سے کہا، بھیا تم نے اپنے اصحاب کو آزما بھی لیا ہے کہ نہیں لیا؟ عزادارو، اس جملے کا کہنا تھا کہ سارے انصار خیموں کے باہر اپنی اپنی گردنوں پہ تلوار رکھ کر کھڑے ہو گئے۔ مولا، فاطمہ کی بیٹیوں کو یقین دلا دیجئے۔ لیکن امام بھی امام ہے۔ شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے اپنے سارے اصحاب سے کہا کہ دیکھو، میں نے تم سے اپنی بیعت کو اٹھا لیا ہے، جس کو جہاں چاہنا ہے چلا جائے، اور تم یہ نہ سوچنا کہ تم میرا ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہو۔ تم نے اگر میرا ساتھ چھوڑ دیا تو تمہیں جنت نہ ملے گی۔ دیکھو، یہ تمہاری جنت ہے، یہ تمہاری جنت ہے۔ حسین نے شب عاشور ہر ایک انصار کو جنت دکھا دی۔ عزادارو، اس کے بعد امام حسین نے عباس سے کہا، بھیا چراغ گل کر دو۔ اب جو چراغ جلایا گیا، کوئی اپنی جگہ سے ہلا نہیں۔ امام ہے نا، امام نے کہا شرماؤ نہیں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں تانا دیں گے تو دیکھو تم ایسا کرو، یہ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں، کوئی اکبر کا ہاتھ پکڑو چلے جاؤ، کوئی قاسم کا ہاتھ پکڑو چلے جاؤ، کوئی اون محمد کو ساتھ لو اور چلے جاؤ۔ اگر کوئی پوچھے کہ تم نے حسین کا ساتھ چھوڑ دیا تو تم یہ نہ کہنا کہ ہم نے حسین کا ساتھ چھوڑا ہے، تم یہ کہنا ہم حسین کے اکبر کو بچا لا، حسن کے قاسم کو بچا لا۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء۔ یہ ہے انصار حسین، عزاداران مظلوم کربلا۔
امام حسین علیہ السلام نے شب میں عبادت کرنے کے لیے مہلت طلب کی ہے. اطاعت کی منزل دیکھیے مولا عباس. خدا کی قسم اگر کوئی عباس کی سب سے زیادہ بہادری کا عمل تھا تو شب عاشور عمر سعد کے پاس جانا کہ میرا آقا کہتا ہے ایک شب کی مہلت دے دو، ورنہ عمر سعد کی کیا بساط اور کیا اوقات تھی. امام حسین علیہ السلام بختل میں آ گئے. ہلال ساتھ میں ہے. ہلال اس جگہ کو پہچانتے ہو؟ انگلی سے اشارہ کیا. مولا میں نہیں پہچانتا. ہلال یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں میرے علی اکبر کے سینے پر ورسی لگے گی. ہلال اس جگہ کو پہچانتے ہو؟ کہ مولا میں نہیں پہچانتا. ہلال یہاں میرے عباس کا دایاں بازو ہوگا. کچھ اور دور بڑھے، یہاں میرے عباس کا بایاں بازو ہوگا. عزاداران مظلوم کربلا حسین بتاتے جا رہے ہیں یہاں علی اکبر، یہاں عباس، یہاں اور یا محمد. عزاداران مظلوم کربلا. اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے ایک عجیب اشارہ کیا. ہلال کیا تم اس جگہ کو پہچانتے ہو؟ حسین نے انگلی کا اشارہ لیا. کربلا کی زمین پر انگلی کو بلند کرتے کرتے خط جیسا کھینچ دیا. ہلال نے ہاتھوں کو جوڑ کر سوال کر لیا، آقا ابھی تک آپ نے جب بھی اشارہ کیا انگلی سے کہا یہ جگہ یہ جگہ یہ جگہ، مولا یہ انگلی کیوں گھمائی؟ کہا ہلال تمہیں نہیں معلوم یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے قاسم کی لاش کے ٹکڑے کربلا میں بکھرے ہوں گے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عزاداران مظلوم کربلا. زہرا کا لال چلتے چلتے اس نشیب کے قریب آ گیا. ہلال اس جگہ کو پہچانتے ہو؟ مولا میں نہیں پہچانتا. ہلال یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں تمہارا مولا تیروں سے زخمی زلجنا کی زین سے زمین پر آئے گا. اتنا سنا ہلال نشیب میں جانے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے. حسین نے سوال کر لیا ہلال کہاں جا رہے ہو؟ کہا مولا چاہتا ہوں کہ آپ کے مقتل کو صاف کر دوں، خبردار وہاں نہ جانا، وہاں میری ماں زہرا. عاشور کی صبح آ گئی، وہیں سے دو بازار شہادت گرم ہو گیا. عزاداران مظلوم کربلا کبھی ہر جاتے ہیں، ہر کا بیٹا جاتا ہے. یہ سارے انصار جب شہید ہو گئے ایک مرتبہ اب کوئی نہیں ہے. عزاداران مظلوم کربلا امام حسین کی مصیبت تو دیکھیے گا عاشور کے دن کیا تھی. امام کہتے ہیں عباس میرا مر گیا، اکبر نہیں رہا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. زہرا کلال میدان کربلا میں یکو تنہا. عزادارو سکون سے پڑھوں گا آپ سنو. حسین نے آواز استقاضہ بلند کی. حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا. کوئی ہے جو ہماری نصرت کرے، کوئی ہے جو ہماری مدد کو آئے. عزاداران مظلوم کربلا روایت بتاتی ہے خیموں میں کوہرام برپا ہو گیا. امام حسین خیموں میں آئے. آنے کے بعد ایک سوال کر لیا، بہن زینب ابھی حسین زندہ ہے. یہ گریے کا سبب کیا ہے؟ کہ بھیا جب سے آپ نے استغاثہ بلند کیا ہے اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا. لاؤ اصغر کو ہمیں دے دو. رباب لے کر آ گئیں. سکینہ ساتھ میں ہے. ہو سکتا ہے کہ ظالم اس بچے پر رحم کھا لے.
ہو سکتا ہے اس بچے کو پانی پلا دے۔ امام حسین علیہ السلام اس شان سے لے کر چلے کہ ہاتھوں پر بچہ ہے، ابا کا دامن ڈال دیا ہے۔ یہ ملعون سمجھے کہ حسین قرآن لا رہے ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، انہیں نہیں پتا یہ قرآن ثابت نہیں، قرآن ناطق کا چھوٹا سا پارا۔ صاحبان مقاتل لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے شیعوں، تمہیں کیا معلوم کہ عاشور کے دن میرے اوپر سب سے زیادہ سب سے زیادہ گرا وقت کون سا تھا؟ تمہیں نہیں معلوم جب اب میں اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی کا سوال کر رہا تھا، کسی نے پانی تو نہ دیا۔ ایک شعر پڑھتا ہوں مقتل کا۔ امام حسین علیہ السلام میدان کاردار میں آئے اور آنے کے بعد کہا، عزادارو اگر ترجمے تک پہنچ گئے تو کلیجہ پھٹ جائے گا۔ حسین کہتے ہیں، اما ترونا کیف یتلذا اینا من یرحم الصغیر۔ عزادارو حسین کہے، تم میں کوئی ایسا ہے جو میرے اس صغیر بچے کو پانی پلائے؟ امام کا ایک جملہ ہے، تلذی تلذی تلذی۔ عزادارو تلذی کے معنی کیا ہے؟ صاحبان لغت، صاحبان علم و فراست نے لکھا کہ تلذی مچھلی کی کیفیتوں میں سے ایک کیفیت کو تلذی کہتے ہیں۔ اب میں نے مچھلی کی کیفیتوں کو دیکھا تو مچھلی کی زندگی پانی کے اندر ہے۔ مچھلی کو پانی سے نکالو، ایسی محبت ہے کہ تڑپنا شروع کر دیتی ہے، لیکن اس تڑپنے کی کیفیت کو تلذی نہیں کہتے۔ مچھلی کو پانی سے نکالا، جب تک جان رہتی ہے زمین سے بلند ہوتی ہے، گر جاتی ہے، بلند ہوتی ہے، گر جاتی ہے۔ اس کے بعد کی کیفیت یہ ہے کہ مچھلی سے بلند نہیں ہوا جاتا۔ اب مچھلی جو ہے وہ صرف پلٹتی ہے، دائیں پلٹتی ہے، بائیں پلٹتی ہے۔ میں نے دیکھا اس کیفیت کو بھی مچھلی کی تلذی نہیں کہتے۔ تو مچھلی کی وہ کیفیت کون سی ہے جس کو تلذی کہتے ہیں؟ معلوم ہے تلذی کس کیفیت کو کہتے ہیں؟ اب مچھلی میں نہ بلند ہونے کی طاقت ہے، نہ پلٹنے کی طاقت ہے۔ اب مچھلی کا صرف منہ کھلتا ہے، بند ہو جاتا ہے، منہ کھلتا ہے، بند ہو جاتا ہے۔ اس کیفیت کو تلذی کہتے ہیں۔ ارے 7 محرم سے اصغر گہوارے میں تڑپتا تھا، 8 اور 9 کو پلٹتا تھا، لیکن جب حسین کربلا ملا اصغر کا منہ کھلتا تھا، بند ہو جاتا۔ واسغرا رو حضرت سید کونین کو پرسا دو ان کے پیاروں کو۔ عزاداران مظلوم کربلا، امام حسین نے بچے کے لیے سوال آپ کیا، کہا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں پانی پی لوں گا، کوئی بھی آئے اور بچے کو پانی پلا کر چلا جائے۔ حسین نے حجت تمام کر لی، اصغر سے مخاطب ہوئے، میرے لال تو بھی تو حجت خدا کا فرزند ہے، اپنی حجت کو تمام کر لے۔ یہ کہہ کر حسین نے علی اصغر کو زمین کربلا پر لٹا دیا، کوئی بھی آئے اور بچے کو پانی پلا دے۔ عزاداران مظلوم کربلا، عاشور کی گرمی آپ نے مسلسل سنی ہے، کیسی گرمی تھی؟ اگر دانہ ڈالا جائے تو بھن جائے۔ ایک مرتبہ حسین نے بچے کو لٹایا تو لیکن جلدی سے اٹھا لیا۔ اب جو حسین نے اٹھایا، حسین کے ہاتھ پر کچھ نمی محسوس ہوئی۔ ارے کربلا میں نمی کہاں سے آ گئی؟ اب جو حسین نے دیکھا، ارے جسم اصغر کے چھالے۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہ وہ کیفیت تھی کہ فوج اشتیا میں تلاطم مچ گیا۔ فوج دہاڑے مار مار کر رو رہی۔ عمر صادلین نے کہیں بغاوت نہ ہو جائے، آواز دی اینا اینا حرملا،
आइना आइना हुरमुला इख्ता कलाम अल हुसैन। अजीजों, हुरमुला के तीरों का तज़किरा सुनते रहते हैं। जब मुख्तार ने हुरमुला को गिरफ्तार किया है, 3 तीर बताता हूँ। वो कहता है, एक तीर तो मैंने मशक सकीना पर मारा, एक तीर वो था कि जिस वक्त हुसैन की पेशानी पर पसीना था, हुसैन रुमाल से पसीने को साफ करना चाहते थे, मैंने हुसैन के हाथ पर तीर मारा जो पेशानी के साथ। तीसरा तीर अली अस्कर के गुलूए मुबारक पर मारा। अज़ादार ने मज़लूम करबला, कैफियत देखिए। आपने मुसलसल सुना होगा कि बच्चा बाप के हाथों पर मुनक़लिब हो गया, पलट गया। अज़ादारा ने मज़लूम करबला, हुरमुला का तीर चला, लोहे की चादर में पार हो जाता है न तीर। उलमा बयान करते हैं कि तीर का फोर्स, तीर की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि अगर दरमियान में हुसैन का बाजू ना आया होता, रबाब काला तीर के साथ। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। बच्चा बाप के हाथों पर मुनक़लिब हो गया। हुसैन ने खूने अली असगर को अपने चुल्लू में लिया, जमीन पर फेंकना चाहा, इनकार कर दिया। आसमान की जानिब फेंकना चाहा, आसमान ने भी इनकार कर दिया। इनकार आसमां को है, राज़ी ज़मीन नहीं। असगर तुम्हारे खून का ठिकाना कहीं नहीं। हुसैन ने अपने चेहरे अक़दस पर खूने अली असगर को मल लिया। अज़ादारा ने मज़लूम करबला, मेरा मज़लूम इमाम बच्चे के लाशे को लेकर खेमे की तरफ बढ़ा। हुसैन सुबह से अभी तक न मालूम कितने लाशों को उठा कर लेकर आए, लेकिन ये छोटा सा बच्चा है। कलामाले आशूरा करेंगे, ये हुसैन के उसी अमल की याद है। खेमे के करीब जाते हैं, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रे। 7 बार हुसैन ने ऐसा ही किया। खेमे के दरवाजे पर पहुंचे, जल्दी से छोटी सी बच्ची आ गई, बाबा कि मेरे भैया को पानी मिल गया। अज़ादारा ने मज़लूम करबला एक मर्तबा अबा का दामन हटा और रबाब की निगाह असगर के ऊपर पड़ी, आवाज दिया, बुनैया अमिस्लो का उन्हार, ए मेरे लाल, क्या तेरे जैसे बच्चे भी नहल किए जाते हैं? सब्रे रबाब देखिए, सब्रे हुसैन देखिए। 2 जुमले और मसायब के आपकी खिदमत में। अज़ादारा ने मज़लूम करबला, रबाब हमारे साथ आ जाओ, खेमे के पीछे लेकर आ गए। अज़ादारा ने मज़लूम करबला, माँ बाप पर कैसा कयामत का वक्त है ये। रबाब को अली असगर को थमा दिया, जहरा कलाल जमीन पर बैठ गया, जुल्फ़कार से एक छोटी सी लहद बनाना शुरू की। एक छोटी सी लहद बनाई, तलवार को रख दिया। हुसैन रेत निकालने में मशगूल हो गए। अब जो देखा तो कोई आवाज़ है जो हुसैन के कानों में आ रही है कि कोई सिसकियाँ ले लेकर रो रहा है। देखा कौन है, यहाँ तो कोई है नहीं। अब जो देखा जुल्फ़कार हैदरी थी। हाय मेरा मुक़द्दर, मैंने खुदा के दुश्मनों को मारा, अली के दुश्मनों को मारा, लेकिन क्या ये मेरा मुक़द्दर था? अज़ादारा ने मज़लूम करबला, सब्र रबाब देखी। हुसैन ने बच्चे की मैयत को लहद में रख दिया। अब जो रेत मुट्ठी में लिया, रेत तप रही थी, चल रही थी।
مجھے نہیں معلوم حسین نے کیسے اصغر کو سپرد خاک کیا. واہ غربتا، واہ مصیبت.